جزاک اللہ ناظرین، پیاری سی منقبت آپ نے سنی، ماں سے محبت کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب، ہماری بہن زارا نقوی صاحبہ پیش کریں گے۔ جی، چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آج ہم ایک آپ کے سامنے امام علی کے قول کے ساتھ کچھ دعائیں پیش کریں گے، کچھ صورتیں کہ کبھی بھی اگر کوئی مہم درپیش ہو یا کوئی حاجت طلب کرنی ہو، خصوصاً کسی بھی اہم کام کے لیے، مثلاً روزگار کے لیے، اہم سفر کے لیے، لڑکی کو رخصت کرتے وقت، امتحان کے لیے، گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی حاجت کے لیے آپ یہ مندرجہ بالا آیات اور صورتیں تلاوت کر لیں، جن کو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ اگر پین کاپی ہو آپ کے پاس یا پیپر ہو تو آپ لکھ لیجئے۔ سورہ آل عمران کی آخری 3 آیات، اس آیت الکرسی، سورہ قدر اور سورہ فاتحہ۔ میں دوبارہ بتا دوں، سورہ آل عمران کی آخری 3 آیات، آیت الکرسی، سورہ قدر اور سورہ فاتحہ، گھر سے نکلنے سے پہلے اگر آپ یہ پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو آپ کی دنیاوی اور اخروی حاجات پوری ہوں گی، اور نیت کو صادق رکھیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور قول امام علی میں پیش کرنا چاہوں گی کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ غفلت ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ انسان عمر کو ایسے کاموں میں ضائع کر دے جو آگے اسے نجات دلانے والے نہیں ہیں۔ مطلب کل بھی ہماری اس چیز پر بات ہو رہی تھی کہ اپنا وقت انسان ایسے کاموں میں ضائع نہ کرے جو نہ پروڈکٹیو ہیں، نہ ہی ان کی آخرت میں کوئی گنجائش ہے، اور جن کو بعض دفعہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گناہان کبیرہ ہی ساری برائیوں کی جائے، لیکن اس کے علاوہ کچھ ہمارے اپنے عمل ایسے ہوتے ہیں جو کہنے کو بے ضرر سے ہوتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو ان کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے کوشش کیجئے کہ اپنا وقت، جو فارغ وقت آپ کو مل رہا ہے آپ کے معمولات زندگی میں سے، اس کو یاد الہی میں صرف کیجئے، تلاوت قرآن پاک کو اپنی عادت بنائیے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کے روزمرہ کے معاملات میں، آپ کی مشکلات میں، پریشانیوں میں کمی آئے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سسٹر۔ ناظرین، آج آپ نے یہ چھوٹا عمل عظیم ثواب سیگمنٹ سنا اور دیکھا۔ مجھے امید ہے ہم سب مل کے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو بجا لائیں گے اور نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ یہاں بھی ہماری زندگی ڈھنگ سے گزرے گی اور آخرت میں بھی یقیناً اس کا ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، جو ہمارا سیگمنٹ ہے خبریں آج کا اخبار، اور آج تازہ ترین جو خبریں کراچی سے مل رہی ہیں۔ لیاری جھٹ پٹ مارکیٹ میں کئی دھماکوں سے اب تک کی اطلاعات میں 16 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ کراچی کا جو سانحہ ہے، کراچی بار بار اس قسم کی جو وارداتیں ہیں، اس قسم کے سانحات سے دوچار ہو رہا ہے۔ شیعہ کلنگ سے متعلق بھی 2 خبریں ہیں۔ کراچی نارتھ فائزہ اسکوائر میں علی نامی شیعہ نوجوان کو شہید کیا گیا، اس کے علاوہ کراچی میں ہی نعیم جعفری جو ہے ان کو بھی گولیوں کا نشانہ بنایا۔ تو مجموعی طور پہ کراچی کی جو صورتحال ہے، اور کراچی وہ علاقہ ہے پاکستان کا تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ آبادی، ایک پاکستان کا دل قرار دیا جا سکتا ہے، اور اگر کراچی ٹھیک نہیں ہے، کراچی کو امن و امان کا مسئلہ ہے، تو پھر سمجھے کہ پورے پاکستان کو امن و امان کا مسئلہ ہے۔ اور کراچی بھی وہ علاقہ جہاں پر آپریشن بھی جاری ہے، ایک ایسا آپریشن جس کا کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اس کا فائدہ بھی ہے۔ کراچی وہ علاقہ ہے جہاں پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیے رکھا ہے، اور اس پر جو اس کا لا اینڈ آرڈر ہے، عموماً اس کی سماعتیں بھی ہوتی ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو سابقہ تھے اور جو موجودہ ہیں، وہ بھی جا کے ان کی سماعتوں کی جو ہیں اس کی خبر لیتے ہیں تمام اس سماعت کے دوران کہ کیا حالات ہیں کراچی کے۔ لیکن پھر بھی کراچی کے جو حالات ہیں وہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس آپریشن کے باوجود فورسز بڑھا دی گئیں، اور فورسز کے ساتھ بہت زیادہ اس کی ٹریننگ کی بھی بات ایسی ہوئی کہ ہمارے پاس اب ایسے حالات موجود ہیں کہ دھماکہ خیز مواد کو ہم پہلے سے بھانپ لیں گے، چیک کر لیں گے۔ کچھ گرفتاریاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن افسوس کی بات کہ جب تک ان گرفتاریوں کے بعد جو مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی، تو پھر یہ تمام جو سانحات ہیں اس سے ہمیں دوچار ہوتا رہنا پڑے گا۔ تو یہ آج لیاری میں ایک بار پھر دھماکے ہوئے ہیں، اور کیا کہیں یا کس سے فریاد لے کے یا کس کے سامنے مطالبہ پیش کریں یا کس کے سامنے رونا رویا جائے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں قائم علی شاہ صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں 15-20 لوگوں کا مر جانا کوئی بڑی خبر نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ بالکل بے حسی کی نیند سو رہے ہیں، اور آپ نے تھر کے واقعات دیکھے سنے کہ بہت عرصے کے بعد سب کو پتہ تھا کہ اس کی صورتحال کیا ہے، اور 2-2.5 لاکھ افراد کی جو اس طرح سے جو موت کے دہانے پر لوگ پہنچے ہوئے ہیں،
بھوک اور افلاس کی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنے پہ مجبور ہیں. گندم کے بڑے بڑے گوداموں پہ تالے لگے ہیں کہ اب وہ اس وقت دی جائیں گی کہ جب بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوگا یا کسی بھی وڈیرے یا کسی بھی رہنما کو کہ ووٹ خریدنے ہوں گے تو تب کہیں جا کے وہ گندم کے جو ذخائر ہیں ان کے تالے کھلیں گے. لوگ مرتے ہیں تو مرتے جائیں. کچھ لوگ وہاں پہ گئے ہیں, ایک پوری قیادت, پورے پاکستان بھر کی قیادت, مسلم لیگ نون, وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری, اپنے تمام جو کابینہ ہے سندھ کی, وزیر اعلیٰ صاحب وہ وہاں پہ گئے ہیں. ایک ہلچل سی مچ گئی ہے, لیکن اگلے ہی تھوڑی دیر بعد ہی اس سما میں جب وہ سیاستدان وہاں سے واپس آئے تو وہاں پر کوئی بھی وہاں پر ان غریبوں کا پرسان حال نہیں تھا اور وہ جوں کی توں اسی حالت میں تھے. اور کئی ہزار, کل جیسے میں نے تقریباً 2000 کے قریب گوٹھیں ایسی کہ جہاں پر ابھی تک جو مجموعی صورتحال وہ بہت ہی بری ہے. وہاں پر پینے کا پانی, وہاں پر جو مویشی مرے ہیں ان کی وجہ سے جو تعفن پھیلا, بیماریاں پھیلی, تو دن بدن جو بچے ہیں وہ موت کو گلے لگا رہے ہیں. لیکن ہمارے سیاستدان, چاہے شہر ہے دیہات ہے, کہیں ہمیں حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ یہ حکومت اب فوکس کیے ہوئے ہے. چلیں جی, دہشت گردی کا خاتمے کی طرف اس کا دھیان ہے, دہشت گردی ختم ہوئی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ, اور کراچی میں کہا جاتا ہے کہ 25% تک جو علاقے ہیں وہ طالبان کے ہی زیر سایہ ہیں یا ان کا آنا جانا وہاں پر معمول کی بات ہے. تو کراچی ایسا علاقہ نہیں کہ جس میں جنگل ہوں یا بیابان ہوں, پہاڑ ہوں. ایک آپریشن جو عرصے سے جاری ہے, اگر وہ بھی آپریشن صحیح طور پہ اپنا کام نہیں دکھا رہا, لوگ اسی طرح سے مر رہے ہیں, تو یہ کس قسم کا آپریشن ہو رہا ہے. اور جو ہمارے وہاں پہ تو وہی سیاسی جماعت ابھی تک سندھ میں اقتدار میں ہے جو پچھلے 5 سال میں بھی اقتدار میں گزاری ہے اور بہت بڑا میڈل لیا ہے کہ ہم نے جمہوریت دی ہے عوام کو. تو اگر جمہوریت بھی مل رہی ہے, اس ماں سے پوچھیں جن کے آج جنازے اٹھے ہیں, یا ان بچوں سے پوچھیں کہ جن کے والدین شہید ہو گئے اس قتل و غارت گری میں, تو انہوں نے کیا حاصل کیا اس جمہوریت سے یا اس آپریشن سے. بھی ہم بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی آپریشن کیا جائے, آپریشن کیا جائے. تو اگر آپریشن اس انداز میں کیا جائے گا تو اس قسم کے آپریشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ کچھ علاقے ہیں جہاں پر رینجرز کی, پولیس کی رسائی تک نہیں ہے, نو گو ایریاز ہیں, تو ایسے آپریشن کا کیا فائدہ ہے. اگر آپریشن کیا جانا چاہیے, جو بھی فورسز ہیں, جو طاقت اور بھی چاہیے رینجرز کو یا فوج کو, وہ وہاں پر بھیجی جائے, اور کم سے کم کراچی کا جو امن و امان ہے وہ تو بحال کر کے دکھایا جائے. ایک چیلنج ہے کہ 25% جو ہے علاقہ کراچی کا طالبان کے ہاتھ میں ہے, تو پھر اس تمام جو چیلنج ہیں ان کو قبول کرنا ہوگا. اور اگر ایک بھی یہ جو ابھی بھی ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ قدرتی آفات بھی سائیں کی کرسی نہ ہلا سکی, یہ ہیڈ لائن چل رہی ہیں کہ ان کی کرسی کو کوئی بھی ہلانے کو تیار نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر جن کی کرسی کے نیچے یہ سارا کچھ ہوا, ان کو اٹھا کے کسی اور ضلع میں بھیج دیا گیا کیونکہ وہ ایک بہت بڑے رہنما کے بیٹے ہیں. تو یہ تمام کام ہو رہے ہیں. اور ایک ہیڈ لائن بھی میں آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خبر ہے کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر تھر کے بچوں کا پیٹ بھریں گے. بلاول بھٹو زرداری, ایک ایک فرد کو جب تک مکمل غذا نہیں ملے گی, میں اور میرے ورکرز اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. تو یہ خبر کی حد تک تو یہ اخبار کی زینت تو بہت اچھا بیان بنا کہ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, ایک ایک بندے کو ہم روٹی دیں گے. تو روٹی تو ان کے بڑے جو ہیں وہ جب سے پیپلز پارٹی بنی ہے روٹی کپڑا مکان یہ دے رہے ہیں. تو ان کی حکومتیں بھی آئی ہیں لیکن یہ نہ روٹی ملی ہے, نہ کپڑا ملا ہے, نہ مکان ملا. ان مزارات کی جو 4 دیواری ہے اس کے اوپر جو بچے بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی کپڑا نہیں ہے. تو یہ کس قسم کی سیاست ہو رہی ہے. ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں, کیش کرایا جاتا ہے جی یہ شہادتیں ہو گئی ہیں, بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑا کام کر گئے ہیں ان کے شہداء. لیکن آگے کے جو لوگ مارے جا رہے ہیں, کیا اسی تسلسل کو یا اسی جو بھی ان کے رہنماؤں نے کام کیا ہے اسی کو آگے کیش کراتے جائیں گے, خود کچھ نہیں کریں گے. تو یہ جب تک یہ پارٹی خود کچھ نہیں کرے گی تو اس کے حوالے سے اس کی جو پذیرائی ہے, پچھلے الیکشن میں بھی آپ نے دیکھ لیا, بہت سی مجبوریاں, بہت سی مشکلات ہوں گی. طالبان کے حملے بھی ایک فیکٹر ہیں, لیکن جو ووٹر ہوتا ہے, ووٹر خود نکل کے آ کے ووٹ دیتا ہے. کچھ رہنما ایسے بھی رہے ہیں کہ جنہوں نے خود جیلوں میں رہ کے بلکہ بیرون ملک ہو کے الیکشن لڑے اور وہ کامیاب ہوئے ہیں. اگر آپ کا ووٹر کے ساتھ اچھا لنک ہے, تعلق ہے, اگر آپ نے کسی کا کام کیا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے بڑے جلسے کریں, اندر آ کے خاموشی کے ساتھ لوگ آپ کو ووٹ دے سکتے ہیں. تو یہاں تو یہ پیپلز پارٹی کا حال ہے. نون لیگ کا حال جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر میں آپ کو تصاویر میں بھی دکھائیں گے. اور پنجاب میں بھی کوئی
دودھ کی نہریں نہیں بہہ رہی. بہت بڑی بڑی باتیں ہوتی تھی لوڈ شیڈنگ سے متعلق. چھوٹے چھوٹے معاملات پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اچھا خاصا ایک ڈرامہ کرتے تھے. اور کل جیسے ہم بات کر رہے تھے نا, ایک بی جے پی رہنما نے کیجریوال صاحب کو نوٹنکی باز کہا ہے, ڈرامہ باز کہا ہے. تو یہی جملہ اگر ہم شہباز شریف صاحب سے بھی اگر کہیں تو وہ بھی ڈرامے سے کم نہیں کرتے. وہ بہت اچھی اچھی تقاریر مائک تک توڑنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں, پنکھیاں لے کے وہ پہنچ جاتے ہیں مینار پاکستان میں. لیکن اب جو ہے جہاں صورتحال اس سے بھی زیادہ بری ہے, یہاں پر بالکل صورتحال بالکل خیر ہے. اور پنجاب میں کوئی ایسے امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے. ان کے وزراء جھوٹ بولتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے, وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کے جھوٹ بولتے شرماتے نہیں ہیں. اور وزراء اعلیٰ کی بات ہوئی تو ایک تیسری جماعت بچی ہے تحریک انصاف, جس پہ بہت سی امیدیں تھیں. اور پاکستانی جو 11 مئی کو بہت چینج کی بات کر رہے تھے, یا جب ان کی پارٹی یا تحریک انصاف نہیں جیتی تو بہت سے ایسے آپٹمسٹک لوگ تھوڑے سے مایوس ضرور ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا اگر عمران خان صاحب کی حکومت نہیں بنی ہے. تو اب وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ چلے بہت ہی اچھا ہی ہوا تھا کہ ان کی حکومت نہیں بنی, کیونکہ جس صوبے میں حکومت بنی ہے خیبر پختونخوا میں, تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے کہ اگر سب متفق ہوں تو طالبان کو دفتر ہی نہیں بہت کچھ دینے کو تیار ہیں. واہ, ایک بار دوبارہ دہراؤں گا, پرویز خٹک صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کا کہنا ہے کہ اگر سب متفق ہوں تو طالبان کو دفتر ہی نہیں بہت کچھ دینے کو تیار ہوں. تو طالبان کو وہ کیا دے سکتے ہیں, کیونکہ پیسہ ان کو مل رہا ہے. گردنوں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں, سروں کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں. اگر پرویز خٹک صاحب اپنا سر اٹھا کے, سر کٹا کے ان کو پیش کریں, وہ اس سے فٹ بال کھیلے, اپنے بچوں کا پیٹ ان کا سر کاٹ کے ان طالبان کو, ان جانوروں کو دے کہ جو ایف سی اہلکار سے لے کے عام اسکول کے بچوں تک کا سر کاٹنے سے گریزہ نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے محبوب مشغلہ اگر آپ نے طالبان کو راضی کرنا ہے پرویز خٹک صاحب, تو اپنے بچوں کا اپنا سر کاٹ کے انہیں دے تاکہ وہ فٹ بال کھیلیں, اور آپ کی جو روح ہے یا آپ کا جو باقی تن ہے ہو سکتا ہے وہ اس سے راضی ہو. تو یہ طالبان جو ہے اتنی زیادہ محبتیں, اتنی زیادہ دوستی ہیں کہ ان کو دفتر دیے جائیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کچھ دینے کو وہ تیار ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ آپ پاکستانیوں کا خون انہیں دے رہے ہیں, پاکستانیوں کے بچے انہیں پیش کر رہے ہیں. پاکستان کے کوئی بچوں کو اگر وہ پولیو کے قطرے پلانے جا رہے ہیں آپ کے صوبے میں, وہ آپ پولیس والے انہیں پیش کر رہے ہیں. تو اتنا کچھ تو آپ انہیں پیش کر رہے ہیں, خزانے تک آپ انہیں دے رہے ہیں, ان کے نمائندوں کو ہیلی کاپٹرز دے رہے ہیں, وی وی آئی پیز. ایک دن اگر وہ کمیٹی نہیں بن پا رہی تو وہاں سے چیخنے کی صدائیں آ رہی کہ کمیٹی جلدی سے بنائی جائے, اور ہمارا جو بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. تو یہ ہے تیسری بڑی جماعت جس کی یہ کارکردگی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں ہے, نون لیگ کی پورے ملک میں حکومت ہے, اور خیبر پختونخوا جو بچا ہے وہ ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سب متفق ہوں تو طالبان کو دفتری کیا سب کچھ دینے کو تیار ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ کیا کس چیز سے وہ پسند کریں گے اور کس چیز سے طالبان خوش ہوں گے. اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو اپنا سر اتار کے دیجئے, غریبوں کو کیوں مروا رہے ہیں, اور اگر یہ آپریشن ہونا ہے یا کرنا ہے تو پھر اس کو جلدی سے کر لیا جائے. یہ نہ ہو کہ اور بھی بچے شہید ہو رہے ہیں, اور بھی لوگ مارے جا رہے ہیں, اور کتنے دن انتظار کیا جائے گا. راحیل شریف صاحب نے کل پورا ایک ساتھ دینے کی ایک دوبارہ تہیہ کیا ہے, اور ان کا بیان چھپا ہے کہ فوج حکومت کے ہر فیصلے کی حمایت کرے گی, اور ملاقات کے دوران وزراء اور جرنیل بھی شامل ہیں. تو فوج کو ہم بار بار التجائیں کر رہے ہیں, بہت سی ایسی تانے بھی مار دیتے ہیں کہ یہ آپ نے ستو پی لیں, لیکن فوج جو ہے اس وقت کے جو سربراہ ہیں راحیل شریف صاحب بالکل وہ پرواہ نہیں کر رہے. اور جب کبھی کوئی فوجی شہید ہوتے ہیں تھوڑا سا ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جاتا ہے, اور سیدھا پرفیکٹ آپریشن ہوتا ہے جس میں 30 سے 40 شہید وہ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں, اس کا باقاعدہ بدلہ بھی لیا جاتا ہے شہداء کا. تو اتنا تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو فوج ہے اگر وہ چاہے تو اتنے بہترین انداز میں وہ آپریشن کر سکتی ہے کہ ان کا کوئی نشانہ خالی نہیں جا سکتا. لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج حکومت کے ہر فیصلے کی حمایت کرے گی, اور حکومت کا کیا فیصلہ ہے یہ ہم سب آپ سب جانتے ہیں, اور حکومت کن کے آنے پر بنی ہے اور کس وجہ سے آگے وہ چلانے کو تیار ہوں گے. ظاہر طالبان کی حمایت کے بغیر یہ حکومت آگے سفر نہیں کر سکتی. لیکن جب تک یہ چند ہزار لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کراچی سے لے کے پورے خیبر تک یہ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں چند ہزار لوگ ہیں, لیکن جب تک یہ کروڑوں افراد اسی طرح سنتے رہیں گے اور بس بے حسی کی ایک تصویر بنے رہیں گے تب تک یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. کروڑوں افراد اٹھیں گے, بلکہ ان میں سے بھی لاکھوں افراد اگر اٹھ جائیں, ملین مارچ اور یا 20 لاکھ افراد اٹھائیں تو شاید یہ پاکستان کی تقدیر بدل سکے. لیکن ہمارے جو عوام ہے وہ بھی اسی انداز میں وہ سوئی ہوئی ہے, یا ان کو ابھی T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے شاید اس کا انتظار ہوگا.
تو ہماری عوام کی جو مشکلات ہیں یا جو اس کے شغل ہیں وہ شاید وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو اس قسم کی آزمائشیں ہم پہ آ رہی ہیں، جب تک ہم خود نہیں اٹھیں گے تو شاید یہ حالات جوں کہ توں ہی رہیں گے۔ جمشید دستی کے شاہد ناکافی ہیں، کمیٹی کے چیئرمین روہیل اصغر کے مطابق 24 مارچ کو دوبارہ غور کیا جائے گا۔ تو جمشید دستی کا جو ایک بوتلیں اور وہ ویڈیوز اور یہ سارا کچھ جو انہوں نے دیا تھا، وہ کمیٹی جو بنائی گئی تھی اس کے مطابق کہنا ہے کہ یہ شواہد جو ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں، ہم نہیں بتا سکتے کہ کون سا ایم این اے یا کون سا ایم پی یا ان کے جو اہل خانہ ہیں اس میں ملوث ہیں۔ تو یہ بات ہے، اگر شواہد ایک بوتل کے بھی ملیں تو عتیقہ اردو ان کے اوپر ایکشن لے لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بوتلوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ بادشاہ ہیں، جو بھی چاہیں انڈے دیں بچے دیں، یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ تو اس وقت وہ بادشاہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں یہ شواہد جو ہیں وہ ناقابل قبول ہیں، ہمیں کچھ جج نہیں کر پا رہے وہ کہ آیا اس میں سے کون ایم این اے ہے اس میں ملوث اور کون ان کے بچے یا ان کے اہل خانہ اس میں ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انٹرنیشنل خبروں میں سعودی عرب میں غیر ملکی مزدوروں کی گرفتاری کا عمل جاری، کل تعداد 32,000 تک پہنچ گئی ہے۔ تو سعودی عرب میں بھی شاید اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی اپنی عوام ہے وہ بھی اٹھ رہی ہیں، ان کے جو بادشاہی نظام ہے اس سے تھوڑا سا تنگ آ چکے ہیں، جو طرح طرح کی سختیاں ہوتی ہیں، اور جو بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے تھوڑا سا ان کا اوپر وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا یا اس کے اندر وہ سوچ نہیں ہوتی، تھوڑا سا پازیٹیو سوچ ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ جو 32-40 ہزار لوگ پکڑے گئے ہیں، بہانے سے پکڑے گئے ہیں، اور ان کو ظاہر جو لوگ ان کے یہاں مزدوری کرنے آتے ہیں، باقاعدہ ویزا لے کے جو لوگ آتے ہیں، تو ان کو دوبارہ پکڑ کے واپس ان کے ملکوں میں بھیجنا یا جیلوں میں بند کر دینا، یہ کسی اور ہی وجہ سے یہ سعودی عرب میں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے۔ اور اس عمل کو دیکھیں کہ دیگر جو لوگ ہیں، اور بعض جیلوں پہ تصادم بھی ہوا ہے، جلوس بھی نکالے گئے ہیں، لیکن سعودی انتظامیہ جو ہے ایسے معصوم لوگوں کو، ایسے بیچارے مزدوروں کو پکڑنے سے ذرا بھی کترا نہیں رہی۔ تو ان کی تعداد 32,000 تک پہنچ چکی ہے۔ آسٹریلیا میں ڈرون کے ذریعے منشیات پہنچانے کا منصوبہ ناکام ہوا ہے۔ تو منشیات فروشوں کے پاس بھی ڈرون ہیں، یہ نہیں کہ صرف امریکہ یا بڑے ممالک کے پاس ہیں۔ تو بہرحال ان کو یہ کوشش جو ہے ان کی ناکام گئی۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جان کی نے قومی پرچم تبدیل کرنے کے لیے ریفرینڈم کی تجویز دے دی ہے، اور ملائیشیا کے لاپتہ طیارے میں سوار 2 ایرانی افراد کا تعلق کسی دہشت گرد تنظیم سے ثابت نہیں ہوا۔ تو بس کسی نہ کسی انداز میں ایران کو بدنام کرنے کی کوشش وہ ہاتھ سے خالی جانے نہیں دی جاتی، لیکن پھر بھی یہ جو ملائیشیا کا طیارہ لاپتہ ہے، اس کے بعد تحقیقات سے پتہ چلا کہ جو 2 ایرانی اس میں مسافر تھے ان کا کسی دہشت گرد تنظیم سے تعلق نہیں تھا۔ اور یہ طیاری یہ تو ایک تو ہے جو ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، ایک طیارہ امریکہ میں اڑا ہے، اور وہ اس کو اس وجہ سے ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی ہے کہ اس طیارے کے اندر جو میاں بیوی کی لڑائی تھی وہ اتنی شدت اختیار کر گئی کہ طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ تو یہ بھی ایک میاں بیوی کی لڑائی کی انوکھا ایک ریکارڈ کہوں گا۔ عموماً برتن ٹوٹتے ہیں، عموماً کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہیں، لیکن طیارے کے اندر اتنی شدت اختیار کر گئے کہ کیا حالت ہوگی کہ پائلٹ نے یہ کہا کہ یہ نہ ہو کہ یہ طیارہ ہی نیچے زمین بوس ہو جائے، تو اس نے طیارہ ہنگامی لینڈنگ کی ہے، اور پھر بعد میں بتایا جاتا ہے کہ صلح صفائی بھی ہو گئی اور پھر فلائٹ اپنے منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ تو یہ میاں بیوی کی جو جنگ ہے وہ طیاروں کو بھی نیچے اترنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو یہ کسی دن ٹاپک رکھیں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ چھتیس گڑھ میں باغیوں کے حملے میں 16 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے، اور میرٹھ کی ایک یونیورسٹی نے پاکستان کے میچ میں حمایت کرنے والے 67 طلباء کو داخلہ دینے کی پیشکش کی ہے، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ یونیورسٹی میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ یقین دہانی بہرحال انہوں نے نہیں کرائی کہ جو آئندہ کے میچز ہوں گے، 21 مارچ کو بھی میچ ہے پاکستان انڈیا کا، پھر اگلا ورلڈ کپ آ رہا ہے 15 فروری کو بھی انڈیا پاکستان کا میچ ہے، اور پاکستانی کھلاڑی نے اگر کوئی چوکا مار دیا، چھکا مار دیا، اور ان لڑکوں نے دوبارہ تالی مار دی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ یقین دہانی نہیں کرائی۔ لیکن اس ایشو سے انڈیا کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی ٹیم کی حمایت کرتا ہے تو اس کو غدار تک قرار دے دیا جاتا ہے، تو اس پر بدنامی ہوئی ہے۔ پھر وہ مقدمہ واپس لیا، اور ایک یونیورسٹی نے ایون یہ بھی کہا ہے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اور اچھا سلوک بھی آپ سے کیا جائے گا۔ لیکن وہی والی بات کہ اب انڈیا پاکستان کے میچ تو بند نہیں ہوں گے، کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا، تو پھر یہ اگر مسئلہ پھر ہو گیا تو اس کی سیکیورٹی کون دے گا۔ دلی میں کربلا شاہ مرداں بچاؤ تحریک میں ہزاروں مسلمانوں کی شرکت، نیشنل ہائی وے بند، مظاہرین کانگریسی رہنماؤں کی طرف سے زمینوں کے قبضے کے خلاف نعرے بازی
کر رہے تھے۔ تو دلی میں کربلا شاہ مرداں ایک امام بارگاہ، اس کے جو بھی زمینیں ہیں اس پر کانگریسی رہنماؤں کے قبضے کے خلاف کل ایک جلوس نکالا گیا، جس کی وجہ سے نیشنل ہائی وے بھی کافی دیر بند رہا۔ کھیل کے میدان میں وقار یونس بنگلہ دیشی بولرز کو مختصر کوچنگ کرنے کے 60 لاکھ روپے لیں گے۔ پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے فروری میں نیوزی لینڈ سے 3 ون ڈے میچ بھی کھیلے گا، اور پاکستان کی بولنگ میں کمزوریاں ہیں وہ قابو پا لیں تو T20 فائنل تک رسائی مل سکتی ہے، یہ عاقب جاوید نے کہا ہے، جو اس وقت کوچ ہیں UAE کے۔ لیکن یہ پہلا ایسا بیان سنا ہے، اور بالکل صحیح سنا ہے، کیونکہ ہمارے جو سابقہ کھلاڑی ہیں وہ عموماً بولنگ کو بہت زیادہ پذیرائی کرتے ہیں یا دیتے ہیں، لیکن عاقب جاوید نے بالکل حقیقت کی بات کی ہے کہ یہ جو بنگلہ دیش کے خلاف 327 رنز کھا لیں گے، یا چیز کرنے کے حوالے سے تو ہماری کمزوریاں ہیں ہی ہیں، لیکن بولرز بھی جو ہیں وہ بالکل بے دریغ اپنی جو رنز ہیں وہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو عاقب جاوید کا یہ کہنا ہے کہ بولنگ ٹھیک ہوئی تو پاکستان T20 کے فائنل تک پہنچ سکتا ہے۔ جی لیجیے آج کا جو اخبار ہے اور اس کی سب سے بڑی ہیڈ لائن ہے، اس پر آگے ٹاپک پر بھی بات کریں گے۔ مسلم والدین کا پولیس سے رابطہ ہوا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو جہادی بننے سے بچایا جائے۔ تو یہاں UK کی مقامی خبر ہے، مسلم والدین کا پولیس سے رابطہ اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو جہادی بننے سے بچایا جائے۔ والدین نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ شام یا کسی اور ملک میں جا کر مرنے سے بہتر ہے کہ ان کے بچوں کو پولیس گرفتار کر لے، اور ہمیں یقین ہے کہ مزید والدین ہماری مدد کے لیے آئیں گے، یہ اسسٹنٹ کمشنر پولیس نے کہا۔ اور برطانیہ میں مقیم والدین اور بچوں کا آپس میں رابطہ نہیں، یہ اخبار بھی بتا رہے ہو، کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ والدین اور بچوں کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا تو ایسی تنظیمیں، ایسے بھڑکانے والے، اور یہ پھر کہا ہے کہ وہ نوجوان جو جم اور یونیورسٹیوں میں پہنچ کر انتہا پسند بن رہے ہیں اس پر خاص طور پہ نظر رکھنا ہوگی۔ تو ایسے جو عموماً دیکھا ہے کہ ایسے اڈے جو بہت ہی پازیٹیو نظر آتے ہیں، جم ہے جی صحت بنانے کے لیے گئے ہیں یا ایکسرسائز کی جائیں گی، یونیورسٹیاں ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ جائیں گے، تو ہم عموماً یہ داغ دیتے ہیں یا یہ دھبا یا بلیم ڈالتے ہیں مدرسوں یا مساجد پہ۔ تو اب یہ وہ والا کام نہیں ہے، اب جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا جو دہشت گرد دماغ ہیں وہ یہاں سے بھی، یعنی جم سے یا یونیورسٹیوں سے یا کچھ ایسے جگہوں سے، ہو سکتا ہے کھیل کے میدانوں سے بھی بچوں کو ورگلانے کے لیے ایسے لوگ تیار ہوتے ہوں، تو اس پر بات کریں گے۔ اور یہاں والدین کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ عموماً پاکستان میں ایسا ہوتا تھا کہ باہر کیمپ لگے ہوئے ہیں، یہ فلاں تنظیم ہے، یہ اتنے دنوں میں کشمیر فتح کرے گی، یہ فلاں تنظیم ہے، یہ اتنے دنوں میں جو ہے وہ نئی دلی میں جھنڈا لگائے گی۔ تو ایسی تنظیمیں پاکستان میں موجود تھیں، پرویز مشرف دور میں اس پر پابندی لگی اور بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا پاکستان کا اس حوالے سے کہ نوجوان کو جو خودکش بمبار بنا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو یہ دہشت گرد کی جنگ ابھی پاکستان پہ مسلط ہے کہ ان کا جو روزگار ہے، ان کی کھالیں جمع کرنا، ان کا باہر سے امداد لینا، ان کا جہادی کیمپوں میں ٹریننگ حاصل کرنا، یہ تمام جو چیزیں تھوڑی طور پہ بند ہیں، اسی وجہ سے وہ تمام لوگ ہیں وہ پاکستانی ہی لوگوں سے نالا ہے کہ ان کا روزگار بند ہو گیا، انہوں نے یہ تمام سلسلہ بند کیا۔ تو یہ یہاں بھی مسئلہ ہے، یہاں کی پولیس کو ضرور اب کرنا چاہیے کہ جو غلطیاں پاکستانی حکومت نے کی کہ پہلے انہی تنظیموں کو کھلی چھٹی دی تھی، یہ حکومت ایسا نہیں کرے گی، اور والدین جو ہیں وہ مکمل تعاون کریں گے اس حکومت کے ساتھ تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ جہاد کے نام پہ دہشت گرد نہ بن جائیں۔ جہاد کب فرض ہوتا ہے، جہاد کے کیا تقاضے ہیں، اور اولین جہاد اکبر ہے کیا، اسلام کو کسی نے اگر جھانک کے دیکھا ہے تو وہ سب سمجھ جائے گا، لیکن بچے ہیں، نوجوان ہیں، ٹین ایجز میں لوگوں کو ورغلا کے کیا وہاں پر اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، وہ مسلمان واجب القتل ہیں، تو لوگوں کو لے جایا جاتا ہے اور پھر دہشت گرد بنا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور پھر وہی دہشت گرد جب ان کو وہ وہاں سے خون نہ ملے، کیونکہ جس جانور کے منہ پہ خون لگ جائے وہ درندہ بن جاتا ہے، تو جب ان کو کہیں اور خون نہ ملے وہ اپنے ہی ملکوں میں اپنے ہی املاک کو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں حال اس وقت جاری ہے۔ تو جی کچھ خبریں ہیں، 1-2 منٹ اور بھی ہے، میں شیئر کر رہا ہوں۔ طالبان کو دفتر کھولنے کی پیشکش، اپوزیشن کا سینٹ سے واک آؤٹ، اور فوج کو ٹیک اوور کی دعوت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد مذمت منظور کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ شام میں دہشت گردی کے شبے میں برطانیہ میں 4 افراد گرفتار ہوئے ہیں، تو یہی وہی خبر ہے کہ جس کی وجہ سے کہ لوگ یہاں سے پریشان ہیں کہ شام میں اور دیگر ممالک میں لوگ جو ہیں وہ جاتے ہیں اور پھر جب واپس آتے ہیں یہاں پر ان کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا
پڑ رہا ہے. سیز فائر پر قائم ہے, مشرف سمیت کسی پر حملے کا منصوبہ نہیں بنایا, یہ کہا خالد عمر خراسانی نے, جو نمائندہ ہیں یا اسپوکس مین ہیں طالبان محمد ایجنسی کے. تو یہ کل جب ہیئرنگ تھی پرویز مشرف صاحب کی, تو اس حوالے سے وزارت داخلہ کا یہ کہنا تھا کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے, طالبان کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے, لیکن طالبان کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہم سیز فائر پر قائم ہیں, ہمیں اب کیا ضرورت ہے, مارچ کا مہینہ ہے اور پھر اس کے بعد ہمارے سارے وارے نیارے ہوں گے, ہم آزاد ہوں گے جہاں بھی جائیں. تو اس وقت تک ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں, لیکن دیگر جو ذیلی تنظیمیں ہیں, وہ جو آپ نے اسلام آباد کچہری پر حملہ ہوا ہے, مدرسوں پہ حملہ ہوا ہے, آج کراچی میں حملے ہو رہے ہیں, تو وہ کام بھی جاری ہیں اور وہ اپنے آپ کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیز فائر پہ قائم ہیں. تو یہ دوہری گیم ان کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں. افغانستان کی خبر ہے کہ صدارتی انتخاب کو نشانہ بنائیں گے افغان طالبان کی دھمکی, اگلے مہینے وہاں پر انتخابات ہیں تو وہ بھی تھوڑی مشکلات میں ہوں گے. بلاول بھٹو صاحب کا بیان میں نے پڑھ کے بتا دیا کہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر تھر کے بچوں کا پیٹ بھریں گے. تو اللہ کرے وہ اس بیان کی سچائی کی حد تک اس کی پیروی کریں اور لوگوں کو نظر بھی آئے کہ وہ اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں. وہ کاش وہ سندھ فیسٹیول, ہم تو بار بار وہی کہیں گے, 5 ارب بچ جاتا اور اب وہاں پاکستان میں کچھ خرچ ہو جاتا تو زیادہ اچھی بات تھی. لیجئے یہ ہمارے آج کا جو سیگمنٹ تھا خبریں آج کا اخبار. آگے کچھ سسٹر فائدے کی بات ہے ہمارے پاس, پکچر ہے ہمارے پاس جی. تو میں چاہوں گا ہمارے جو بھائی ہیں آج جو تصویر بولتی ہے سیگمنٹ اس کی طرف چلیں گے, اور تصویر بھی بالکل ٹھیک ٹھاک بول رہی ہے, واضح پیغام جا رہا ہوگا. اور اس میں ہم ایک پاکستان کے جو اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کی حال آپ دیکھیے گا. اور یہ اس وقت تو یہ جو پہلی تصویر ہے تھر پار کر میں, جو بچے بیچارے اتنی بھوک اور افلاس کی وجہ سے ان کا ہاتھ دیکھیں کہ یہ اس قدر شدت کے ساتھ وہ جیسے اس طرح ایتھوپیا کے ہم بچے دیکھا کرتے تھے بچپن میں کہ جب اس قسم کا سلسلہ, تو خیر اب بھی ہے یہاں تھر پار کر میں یہ ہے, اور یہ اسپتال میں یہ حالت ہے جی. تو یہ بچی کی تصویر ہے, اور ہم جن کا دم بھرتے ہیں, جو ہماری قیادت ہے, جو ہمارے کندھوں پہ چڑھ کے اقتدار کرتے ہیں, ان کو ہم نے کس قسم کے شاہانہ انداز دے رکھے ہیں. تو ان کی ذرا حالت بھی دیکھیں کہ لیجئے یہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. اور سسٹر کچھ آپ اس تصویر پہ کہیں گی, یہ حالت جو آپ شیر دیکھ رہی ہے اس کی کھال اور اس کی ٹھاٹ باٹ, تھوڑی میں چاہوں گا بھائی تصویر لگا کے رکھیں, جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ تھوڑا چیک کر لیں کہ 45 کروڑ کی گھڑی پہننے والا شخص پھر گھر میں کیسا ہوتا ہے. بہت اچھا کیپشن لگا ہوا ہے اس پہ کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں, رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. اگر آپ سائڈ میں دیکھ رہے ہوں جو ڈسپلے پہ لائن لگایا ہوا ہے, لائن اسکن تقریباً یہی کروڑوں کی ہے, اور یہ صرف ڈسپلے اس لیے کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت کا انتخابی نشان شیر ہے, اور باقاعدہ اس کے لیے اصلی ٹائیگر بھی منگوایا گیا 2009 میں حمزہ شہباز شریف صاحب نے, اور اس وقت امپورٹ پر پابندی تھی, لیکن کافی کروڑوں روپے اس کی مد میں رشوت کھلائی گئی, اور اس کو لا کر نواز شریف صاحب کے اتفاق فاؤنڈری کے اندر جو ان کا محل بنا ہوا ہے وہاں پہ اس کو رکھا گیا ہے, اور اس کی خدمت پر جو لوگ مامور ہیں ان کی 2.5 سے 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ ہے. اللہ اکبر. تو یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے, اس میں اگر آپ غور کیجئے تو نواز شریف جہاں جس صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مالیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جی, اور پورے محل میں دیکھیں, اور پورا محل دیکھیے ان کا, اور اس کی سیکیورٹی پہ جو ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ دھماکے ہو رہے, ساری پولیس ان کی سیکیورٹی پہ لگی ہے, ان کے محلات کی سیکیورٹی ہے. پنجاب کی جو انتظامیہ, اب تو خیر وزیر اعظم ہیں, جب یہ وزیر اعظم نہیں بھی تھے تب پچھلے دور میں تمام جو پولیس ہے, تمام جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ان کی حفاظت پہ لگے ہوئے تھے. تو یہ تھے ہمارے غریب ملک پاکستان کے امیر پرائم منسٹر جن کی تصویر آپ نے دیکھی, اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے کہ جب یہ حلف اٹھانے آئے تھے 45 کروڑ روپے تک کی مالیت کی جو گھڑی تھی وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. اور یہ بات کرتے ہیں غریبوں کی تقدیر بدلنے کی. انہوں نے 100 ارب دیا ہے لڑکوں کو, بچوں کو مقروض بنانے کے لیے, اور اس کی کنجی جو ہے وہ بھی اپنی بیٹی کے سپرد کی ہے. دیگر جو اہم ترین وزارتیں ہیں وہ بھی ان کے ہی اپنے خاندان کی اپنے منظور نظر لوگوں کے پاس ہیں. تو ایسے لوگ جب تک کہیں گے کہ ہم بیانات جتنے بھی دیتے رہیں, یہ جتنا بھی کہیں کہ ہم غریبوں کا دم بھریں گے, کچھ دیر کے لیے جب جاتے ہیں پتہ نہیں کس صابن کے ساتھ یہ ہاتھ دھوتے ہوں گے یا کس سے علاج کرواتے ہوں گے کہ ہم تھر میں جا چکے ہیں اور بس میں جلدی سے لندن جاؤں, اپنا چیک اپ کراؤں, کوئی جراثیم تو نہیں لگ گیا.
ایسے لوگ جو ہیں کیا ہماری نمائندگی کر سکتے ہیں؟ اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اور جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے کل والے کو ہی ہم کنٹینیو رکھیں گے، تربیت والدین، اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.